حضرت سیدنا سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لو کہ میرے لیے اس میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا کہ جو کچھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن بابا یہ بات میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو اور میں اپنے لیے اس کو بہتر سمجھ لوں۔ جب حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آؤ ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن کئی رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں، ان کا پانی اور کھانا جو ان کے ساتھ میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان حکیم کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، تو اسی طرف چلنے لگے۔ تو راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی۔ جب یہ لوگ ادھر کو چلے اور چلنے لگے تو حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی، اس طرح چبھی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے لے کر اوپر تک نکل آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویرانے جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج اور غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ یہ کیسے ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان حکیم فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو سنو، ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کہ چھوٹی مصیبت ڈال کر بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان حکیم نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار عز و جل نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ وچار میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پہ سجائے اور چتکبرے گھوڑے پر سوار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا، اور کافی تیزی سے وہ آ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب آ گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس نا سمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان حکیم نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبریل ہوں، اور مجھے صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار عز و جل سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے، ہم پر آنے والی بلاؤں کو شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے رد فرما دے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہر بات میں، ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے ذریعے سے ہمارے سر سے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سوئی چبھ جاتی ہے تو ہم بالکل جیسے ہی ہمارے کانٹا لگ جائے یا سوئی چبھ جائے تو ایک دم چیخ سے پڑتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے اس سوئی چبھنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی تکلیف نے بڑی تکلیف سے ہمیں بچا لیا ہے۔ کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے، گر جاتے ہیں، تھوڑی وہ چوٹ آ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹھوکر کی وجہ سے ہم بڑے ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا۔ تو کبھی کبھی چھوٹی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں، تو اگر چھوٹی مصیبتیں بھی آ جائیں تو کبھی بھی کوئی بھی لان تان نہ کیا جائے، کوئی بھی لان تان نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو یار کہ اس نے چھوٹی مصیبتیں بھیج کر اور بڑی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے ہر بات میں تو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا۔